میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کا ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتے ہیں۔ وہاں ایک پولیس والے کو 3 سال سزا دے دی کہ وہ پولیس کے کتے کے اوپر، وہ اپنے کتے پہ کسی نے دیکھ لیا کہ اس کو مار رہا تھا، پولیس والے کو سزا دے دی۔ یا پولیس والے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ابھی وہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 2 دن پکڑ کے اس کو مارا، ننگا کر کے اس کو تشدد کیا۔ وہاں انسانوں کو، انسانیت کا تو نظام اور ہے، وہ جانوروں کو، ان کی ایک ہے RSPCA، وہ دیکھتی ہے کہ کئی جانوروں پہ تو نہیں ظلم ہو رہا۔ اور یہ کدھر شروع ہوا تھا؟ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے میں ذمہ دار ہوں۔ بس میں ذرا چاہتا ہوں کہ میری آپ آج بات سن لیں، کیونکہ میں پھر آخر میں آنے لگا ہوں یہ حقیقی آزادی کے اوپر۔ دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ، وہ اوپر چلا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے اصولوں پہ نہیں چلتے، تو پھر ہمارے سامنے تو انہوں نے کہا ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج اب دیکھیں، میں زندگی کے 20-30 سال مغرب میں گزارے، وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لندن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر، بچے اس کے لندن بیٹھے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم پاکستانی شہری نہیں، اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا۔ وہ عدالت، سپریم کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے، مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے، اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے۔ وہاں بیٹھ کے ابھی یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں، ان کے اندر پتہ چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور، ایک کرپٹ آدمی، ایک جھوٹا آدمی، ایک اربوں روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی، وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہے۔ اور اس کا جو منشی اسحاق ڈار، وہ جو آیا ہے، یہاں پہنچا ہے، سوچیں کہ اس کو نیب نے بلایا، پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے۔ نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا ہے اور فائنانس منسٹر بن رہا ہے۔ یعنی اب پاکستان کا پیسہ، فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ 5 سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا۔ اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو 5 سال لگ رہے تھے، وہ بیماری نہیں تھی، ڈرا ہوا تھا، اور تب اب ڈیل کر کے یہاں پہنچا ہے، اور اب آ کے پاکستان کا فائنانس منسٹر بنے گا۔ 22 کروڑ قوم کی، یعنی آپ کے خزانے کے اوپر بیٹھے گا۔ بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ کسی مغربی معاشرے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ اور میں جب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ جو ابھی آپ نے فضل الرحمان کی بات کی، یہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جدھر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ سارے 60% جو کیبنٹ بیٹھی ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن کے کیسز کی ضمانت پہ ہے۔ یہ کس مغربی معاشرے میں ہوگا؟ اس لیے وہ ہمارے سے آگے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات میرے نبی نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے لازمی ہے، وہ ادھر چل رہے ہیں۔
انسانیت وہاں بہتر ہے، فلاحی ریاست بہتر ہے. وہاں غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. وہاں غریب آدمی کے لیے بہترین سکول ہیں، مفت پڑھائی ہے. غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے. جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ کارڈ لا کے کہ عام لوگوں کے لیے، غریب گھرانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کہ 10 لاکھ تک کہیں بھی علاج کروا سکو، یہ تو ہم نے شروع کیا. یہ سارے مغرب میں ہیں. ادھر فلاحی ریاست ہے. عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی، حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے، حکومت انصاف دیتی ہے اس کو. اس لیے اللہ کی برکت آتی ہے وہاں. جب غریب آدمی کی آواز، اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے، اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اوپر والا. تو میں نے وہ معاشرے دیکھے ہیں. اس لیے جب میں آیا تو حکومت میں جب میں آیا، حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی. جب میں حکومت میں آیا، پرائم منسٹر بنا، تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. اس لیے کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں. پشاور میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان علماء مشائق کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے موجودہ حکمران اتحاد کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ مغرب میں اسلامی اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر برکت ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مغرب میں جب کوئی فرد ان ایمپلائڈ ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، تو اس کو ریاست کی جانب سے فوائد دیے جاتے ہیں. اس موقع پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھایا جائے گا تو یہ اسی کے مترادف ہے جس طرح اسحاق ڈار کو لا کر وزارت خزانہ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. انہوں نے حکمران اتحاد کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسلامی اصولوں سے فاصلہ ہی معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہی کامیابی کی طرف جایا جا سکتا ہے. میں آپ سے آج اپنے علماء اور مشائق آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بڑا ایک پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے. انہوں نے جو باہر کے لوگ تھے، جو باہر کی قوتیں تھیں، وہ اس لیے نہیں انہوں نے مجھے یہ سازش کر کے ان ساروں کے ساتھ مل کے اندرونی اور بیرونی ملک مل کے سازش کر کے ہٹایا. اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں. مجھے سب سے زیادہ مغرب میں لوگ جانتے ہیں. انہوں نے اس لیے ہٹایا کہ وہ اس ملک میں ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ان کی غلامی کریں. اور جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے